نہ گھبراؤ اے سنیو، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. بریلی کی عظمت سب بولیں گے انشاءاللہ. نہ گھبراؤ اے سنیو، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. چلو عرس رضوی میں، زندہ باد. چلو عرس رضوی میں کھل کر بتاؤ، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. نعرہ تکبیر. پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، غلامان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، قاضی القضات فی الہند، حضور قائد ملت. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بہت اچھا. نہیں نہ بھائی گھبراؤ اے سنیو، گھبراؤ اے. بریلی کی عظمت واہ واہ واہ. کبھی کم نہ ہوگی. کبھی بہت اچھا کم ہے. نہ ہوگی. بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. بہت اچھا. سبحان بریلی جو مرکز بنا سنیوں کا، اللہ. ارے حاسدوں یہ خدا کی عطا ہے. ارے بھائی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے حاسدو. بریلی جو مرکز بنا سنیوں کا، سبحان اللہ. ارے حاسدوں یہ خدا کی عطا ہے. اور تمنائے مرکز کو تم بھول جاؤ، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. تمنائے مرکز کو تم بھول جاؤ، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. اللہ اللہ. ارے رضا اور حامد رضا تو بڑے ہیں، اسی صف میں مفتی اعظم کھڑے ہیں. اچھا. بہت اچھا. سبحان اللہ. رضا اور حامد رضا تو بڑے ہیں، اسی صف میں مفتی اعظم کھڑے ہیں. تم بس ایک تاج شریعت دکھاؤ، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہو. زندہ باد زندہ باد. نہیں بھائی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. حامد رضا تو بڑے ہیں، اسی صف میں مفتی اعظم کھڑے ہیں، اسی صف میں مفتی اعظم کھڑے ہیں. تم بس ایک تاج شریعت دکھاؤ، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. کبھی کم نہ ہوگی. اور آخری شعر میں پیش کرتا ہوں، سماعت کر لیں. اور یہ ضروری ہے، یہ شعر پڑھنا بہت ضروری ہے. میں پیش کرتا ہوں مفتی صاحب سنیے. کبھی کوئی حاسد اگر پاس آئے، کہے اب بریلی میں رکھا ہی کیا ہے. اچھا اچھا جی. کبھی کوئی حاسد اگر پاس آئے، کہے اب بریلی میں رکھا ہی کیا ہے، تو قائد ملت کا نعرہ لگاؤ، بریلی کی عظمت کبھی کم نہ ہوگی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بہت اچھا. نہیں بھائی زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
فخر ملت لائق صدر مقام احمد رضا، اور چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف، تیری روح پاک پر لاکھوں سلام احمد رضا۔ حضرات، آپ حضور اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جامعۃ الرضا کا یہ اسٹیج صرف اپنی آواز کو آپ کے کانوں ہی تک نہیں پہنچاتا، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں یہاں کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے۔ بے شک۔ الحمدللہ جامعۃ الرضا اور جامعہ کے تمام ذمہ داران اس پروگرام کے ہر گوشے پر نظر رکھتے ہیں۔ خطبہ اپنی تقریر میں کیا کہہ رہے ہیں، شعراء کون سے اشعار پڑھ رہے ہیں، ان سب پر الحمدللہ ہم سب کی نظر رہتی ہے۔ اس لیے چاہے خطیب ہو یا شاعر، وہ جو کلام بھی پڑھے تو کلام اعلیٰ قسم کا اور مہذب ہونا چاہیے۔ اسی طرح خطبہ کا جو انداز گفتگو ہو وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا پروگرام اپنے مقصد کی طرف تیزی سے آگے بڑھے۔ اب میں مولانا زاہد رضا صاحب اٹا بریلی شریف سے گزارش کروں گا کہ وہ میک پر تشریف لائیں۔ 5 منٹ کے لیے ان کا عنوان ہے صحابہ اکرام کا عشق رسول۔ وبكار الميزد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں، اور یہ اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اسی نبی محترم کی بارگاہ میں اسی یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھی اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کریمنا حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد وارک وسلم۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں چاہا تجھے آواز دوں آقا، مصیبت میں جہاں چاہا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، ماشاءاللہ۔ میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ عزیزان ذی وقار، یہ 106واں عرس اعلیٰ حضرت جامعۃ الرضا کے وسیع و عریض میدان میں ہم لوگ منانے کے لیے، شرکت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ جہاں ہمارے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، اور جہاں ہمیں عشق نبی کا پیغام اور عشق نبی کا جام پلایا ہے، الحمدللہ وہیں ہمارے معاشرے میں بگڑتے ہوئے حالات پر بھی میرے امام نے وہاں پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور ہمیں وہاں پر بھی کس طریقے سے چلنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ طریقہ بھی ہمیں ہمارے امام نے بتایا ہے۔ دور حاضر میں اس وقت اگر حالات کا جائزہ لیا جائے، حالانکہ میرا عنوان جو حضرت نے حکم دیا ہے، میں کسی اور عنوان کے تحت، کیونکہ مجھے پہلے کسی اور کا میرے ذہن میں علم تھا، میں اسی کے تحت معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے دور حاضر میں ابھرتے ہوئے فتنوں اور حالات حاضرہ معاشرے کی خرابیوں پر بھی اعلیٰ حضرت نے اپنی نظر
बलीग फरमा करके हम गुलामों को राह सिरात और राह मुस्तकीम बता करके हमारी रहनुमाई फरमाई है। आज सबसे बड़ा फितना इर्तिदाद का हमारी नजरों के सामने नजर आ रहा है। बच्चियां आज इर्तिदाद की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। आप देखें आज हर तरफ से एक शोर और गुल नजर आता है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम बच्चियों को किस तरीके से इस्लाम से मुनहरिफ किया जाए, उनका किस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे इमाम ने फतावा रज़विया के अंदर एक हदीस को नकल फरमाया और मेरे इमाम फरमाते हैं 3 शख्स जहन्नम में इतने जलाए जाएंगे, इतने जलाए जाएंगे, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। सहाबा किराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो 3 शख्स कौन है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला उनमें दयूस है, पहला उनमें दयूस है। अब दयूस किसको कहते हैं? सुनो, मेरे इमाम फरमाते हैं दयूस, मेरे नबी ने फरमाया दयूस उस शख्स को कहते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो और वो अपने घर की औरतों को पर्दे का हुक्म ना दे। यानी कि वो बाप जिसकी बेटी बेपर्दा बाजार में जाती हो, बेपर्दा घर से निकलती हो, बेपर्दा कॉलेज जाती हो, बेपर्दा मदरसा जाती हो, बेपर्दा बारातों में जाती हो, मेरे नबी ने फरमाया वो बाप दयूस है, इतना जलाया जाएगा, इतना जलाया जाएगा, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। वो बेटा जिसकी माँ बेपर्दा घूमती हो, वो बेटा अपनी माँ से अदब के दायरे में पर्दे का हुक्म ना दे, मेरे आका फरमाते हैं दयूस है, वो भी दयूस है। वो शौहर जिसकी बीवी बेपर्दा बाजार में घूमती हो, बेपर्दा निकलती हो, गैर महरमों के सामने बेपर्दा रहती हो, मेरे नबी ने फरमाया दयूस है। वो भाई जिसकी बहन बेपर्दा घूमे, उसका भाई अपनी बहन को पर्दे का हुक्म ना दे, मेरे नबी फरमाते हैं दयूस है। इतना जहन्नम में जलाया जाएगा, इतना जलाया जाएगा, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, अगर हमने इस हदीस पर अमल किया होता, अगर हमने इस हदीस पाक पर वाकई अगर अमल कर लिया होता, तो शायद ये दिन हमें देखना नसीब ना होता, शायद हमारे घर की बच्चियां ये दिन ना देखती। और जुल्म बालाए जुल्मिये, उस पर भी जुल्म बालाए जुल्मिये हो गया। आज मर्द तो घर में बैठ गया, अपने घर की औरतों को उसने नौकरी के लिए निकाल दिया है। अब सुनो एक बात मैं और आपको बता दूं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट का सेक्टर हो, उनसे आला हजरत में आने वालों अपने दिल की तख्ती पर ये बातें नोट करके ले जाना और इस पर अमल की कोशिश करना ताकि हमारा मुआशरा बेहतर हो सके। ये तालीमात आला हजरत है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अब सुनो हालात क्या है। आज अगर प्राइवेट सेक्टर में जाइए या गवर्नमेंट के सेक्टर में जाइए, आप किसी मुस्लिम लड़के को भेज करके दिखाइए, कितना भी काबिल हो, कितना भी माहिर हो, लेकिन उसको जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी उसके नाम पर नहीं है, न प्राइवेट सेक्टर में नजर आती है, न गवर्नमेंट में नजर आती है। लेकिन वही आपके घर की बच्ची अगर कम पढ़ी लिखी भी है, वो प्राइवेट सेक्टर में अगर जाती है, उसको पहले नौकरी दी जाती है, पहले उसको बुलाया जाता है। और हैरत तब होती है कि जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके जो है रिसेप्शन पर हम मुस्लिम बच्चियों को बैठे देखते हैं, उसके करीब में एक गैर मुस्लिम बैठा होता है, वो कभी उसके कांधे पे हाथ रखता है, कभी उसकी पीठ पे हाथ रखता है। ऐ उम्मते मुस्लिमा, तुम्हारी खैरत कहाँ मर गई? तुमने अपनी बच्चियों को कहाँ छोड़ दिया है? ये कोई और नहीं करने आएगा, अमल तुम्हें करना है। अपने घर की बच्चियों को पर्दे में रखो ताकि तुम्हारी बच्चियां भी महफूज रहे, तुम्हारी इज्जत भी महफूज होती नजर आए। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी बच्चियां भी महफूज हो, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। जरूरत है इस चीज पर, क्योंकि मैंने सुना है लोग बताते हैं कि मुस्लिम बच्चियों के करीब में जानबूझ करके गैर मुस्लिम बच्चों को, लड़कों को लगाया जाता है ताकि वो किसी तरीके से झूठे इश्क के जाल में उनको फंसा लें। और उसके बाद नतीजे आपके सामने हैं। और अफसोस इस बात का है कि कितने बेगैरत मुसलमान भी ऐसे हैं, उनकी बच्चियों को अगर कोई शिकायत कर दे कि तुम्हारी बच्ची फला गैर मुस्लिम के साथ में फला जगह हमने देखी थी, तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बच्ची पर कोई पाबंदी नहीं लगाते। तुम्हें क्या हो गया मेरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? तालीमात आला हजरत ये है, जिस घर की बच्ची बेपर्दा घूमे, मेरे नबी का फरमान है दयूस है। तुम्हें दयूस नहीं बनना है, नबी का सच्चा आशिक बनना है। अपने बच्चों के दिलों में भी नबी का इश्क पैदा कर दो, अपनी बच्चियों के दिलों में भी नबी का इश्क पैदा कर दो और उनको किसी और की तालीम नहीं बल्कि आला हजरत की
تعلیم ان کے دل میں اتار دو, اعلیٰ حضرت کی تعلیم ان کے اندر پیدا کر دو, ان کے رگوں میں اعلیٰ حضرت کا عشق بھر دو. تمہارا بچہ اگر اعلیٰ حضرت کا ہو گیا تو نہ رافضی ہوگا, نہ خارجی ہوگا, نہ ناصبی ہوگا, نہ وہابی ہوگا, نہ سلفی ہوگا, بلکہ تمہارا بچہ اپنے نبی کے عشق میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہے گا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. کیونکہ ہماری نسلیں تبھی محفوظ رہیں گی جب ہم اپنے امام کی تعلیمات کو ان بچوں میں اتاریں گے. اور میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, پھر عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میرے امام نے جب بچوں کی تربیت کی بات آئی تھی, اور جب یہ سوال ہوا کہ بچوں پر, ماں باپ پر ان کے بچوں کے کتنے حقوق ہیں, ماں باپ پر ان کے بچوں کے کتنے حقوق ہیں, تو امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس وقت 80 سے زائد حقوق بچوں کے ان کے ماں باپ پر گنائے اور ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا. میرے دوستو, اس میں میرے امام نے ایک بات ہمیں بتائی ہے. میرے امام فرماتے ہیں, امام عشق و محبت نے فرمایا, جب تمہارا بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تھوڑا تھوڑا بولنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہونے لگے, جب اس میں لکنت پیدا ہونے لگے, تب تمہیں کرنا کیا ہے؟ میرے امام فرماتے تب اس کے سامنے تمہیں اللہ 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 اس میں جلالت کا ورد کرنا ہے. اللہ اللہ اس کے سامنے کہنا ہے. کیوں اللہ اللہ کرے؟ آئیے بارگاہ امام میں اگر یہی عریضہ پیش کرو گے تو یہی جواب ملے گا. ارے نادانو, اس لیے تاکہ تمہیں بیٹا اللہ نے دیا ہے, تمہیں بیٹا اللہ نے دیا ہے. اب تمہارے بچے کی زبان میں جو لکنت پیدا کر رہا ہے وہ بھی تمہارا رب ہے. اپنے رب کو کبھی نہ بھولو. اب تمہارے بچے کی زبان پر کوئی دنیا بدار کا نام نہ ہو, کسی فلمی ایکٹر کا نام نہ ہو, کسی اور کا نام نہ ہو, بلکہ تمہارے بچے کی زبان جب کھلے تو سب سے پہلے رب کو یاد کرے, اللہ کا نام لے, تاکہ پتہ لگے کہ تمہارا بچہ ایک مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے, ایک مسلمان بچہ ہے. اور میرے امام فرماتے ہیں جب اس میں اور صلاحیت پیدا ہونے لگے, جب وہ بولنے کی اور صلاحیت پیدا ہونے لگے, تب اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا پہلا جز یعنی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا اس کا ورد کرو, تاکہ تمہارا بچہ جیسے جیسے بولنا سیکھتا جائے ویسے ویسے اللہ کا ذکر کرتا رہے. لا الہ الا اللہ یہ اس کے سامنے کہو. اور جب صلاحیت پیدا ہونے لگے, اور جب بچے بولنے کی اس میں جب صلاحیت پیدا ہونے لگے, تب اس کے سامنے پورا کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ذکر کرتے رہو, اس کا ذکر کرتے رہو, تاکہ تمہارے بچوں کو معلوم ہو کہ میں پیدائش مسلمان ہوں, الحمدللہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. لیکن آج تم نے کیا کر دیا ہے؟ آج دیکھو بچہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل پہلے ہے, اس کے ہاتھ میں دنیا کی خرافات پہلے تھما دی ہے. یار ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کے حق تو تب بھی تھے جب بچہ پیٹ میں تھا, تب نبی کا ذکر کرتی رہتی, تب شریعت کا پاس رکھتی, نمازوں کی پابندی کرتی. تو یہ بچہ بڑا ہو کر کے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ یہ ماں کے پیٹ سے فیضان غوث آدم لے کے پیدا ہوتا, امام عشق و محبت کا عشق لے کے پیدا ہوتا, اور یہی کہتا جان عشق مصطفیٰ وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے. بہت اچھا حضرت, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منور میری قسمت کا ستارہ ہو ہی جائے گا, کسی دن سب سے گنبد کا نظارہ ہو ہی جائے گا. خدا نے یوں بنایا ہے میرے تاج و شریعہ کو, جو بھی دیکھے گا دیوانہ ہو ہی جائے گا. خدا نے یوں بنایا ہے میرے تاج و شریعہ کو, جو بھی دیکھے گا دیوانہ ہو ہی جائے گا. مداح رسول دو شعر کے لیے شاہ رخ رضا قادری. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آئیے میں منقبت اعلیٰ حضرت کا مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ فتنوں کی آگ تیز تھی اس کو بجھا گئے، فتنوں کی آگ تیز تھی اس کو بجھا گئے، گستاخ مصطفیٰ کو ٹھکانے لگا گئے، گستاخ مصطفیٰ کو ٹھکانے لگا گئے، حق و باطل کا فرق وہ ہم کو سکھا گئے، حق و باطل کا فرق وہ ہم کو سکھا گئے، آقا